الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طارق کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک تارا نہایت تاباں، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اس سورت کا نام بھی ہے الطارق، اس میں پہلی 3 آیات میں، یعنی 2 آیات میں، پہلی اور تیسری میں قسم کھائی گئی ہے۔ اور طارق جو ہے یہ لفظ طرقہ سے نکلا ہے، مشتق ہے۔ اس کا لغوی معنی کوٹنا ہوتا ہے، کھٹکھٹانا، کوٹنا یا کھٹکھٹانا۔ رات کو جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے، وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، پیٹتا ہے، کوٹتا ہے۔ سوتے والے جو میزبان ہوتے ہیں اس کے، وہ جاگ جاتے ہیں، تو ان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا طارق کہا جاتا ہے، کہ وہ رات کو آتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے۔ ستارے کو بھی طارق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نمودار ہوتا ہے، دن کو ستارے نظر نہیں آتے۔ یہاں الطارق سے مراد ستارہ ہے، کیونکہ جو اگلی آیت ہے، جو تیسری آیت ہے النجم الثاقب، اس میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے نجم کہہ کے۔ الثاقب جو ہوتا ہے یہ ثاقبن، یعنی سوراخ کو کہا جاتا ہے۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے دکھائی دیتی ہے گویا اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا ہو۔ ایک روشن بلب لے کر ایک ڈبے میں اس کو بند کریں، اوپر سے اس کو آپ بہت کالا سیاہ ڈھکن لگا دیں، اس میں ایک باریک سوراخ کر دیں۔ جب بلب کو آن کریں گے تو وہ روشنی باریک سوراخ سے بہت تیزی سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آج کل ایسی بہت ساری روشنیاں ہیں جو اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ آسمان تک دیتے ہیں۔ لوگ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اپنی دکان کی بازاروں میں وہ نصب کرتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لیں ثاقب کو۔ اس لیے وہ تارا چونکہ رات ہوتی ہے، آسمان بالکل کالا سیاہ نظر آتا ہے، جب وہ چمکتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اندھیرے کو پھاڑ کر نکلا ہے، نہایت چمکدار ہوتا ہے، اس کی روشنی تیز جو ہوتی ہے اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے نظر آتی ہے، اس لیے اس کو النجم الثاقب کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کوئی مخصوص تارا نہیں ہے، بلکہ عام تارا ہے، جنس ہے، یعنی تارے کی جنس ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صبح کے وقت نمودار ہونے والے تارے کو الطارق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صبح کا پیغامبر بن کر آتا ہے، پیغام دینے والا بن کے آتا ہے کہ طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت جو، اس لیے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبح شروع ہو جاتی ہے،
ہندا ابو سفیان کی بیوی احد کے جنگ میں یہ رجز پڑھا کرتی تھی. وہ رجز یوں ہیں: نحن بنات طارق تمشی علی النمارق. تو اس میں بھی یعنی نحن بنات طارق یہ تھی کہ وہ نامور باپوں کی بیٹیاں ہیں، نرم و گداز قالینوں پر چلتی ہیں. تمشی علی النمارق، قالین، نمارق ہوتا ہے قالین. تو اس میں طارق سے مراد جو ہے صبح کا تارا ہے. اب اللہ رب العالمین نے قسم کھائی آسمان اور چمکدار ستارے کی. اس کے بعد جو جواب قسم ہے وہ چوتھی آیت میں ہے: ان کل نفس لما علیہا حافظ. کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی حافظ یعنی اس کی حفاظت کرنے والا نگہبان مقرر نہ ہو. فرمایا کہ ہر شخص پر ہم نے حفاظت کے لیے نگہبان محافظ مقرر کر دیے ہیں. یعنی اے انسان تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ تمہیں پیدا کر کے ہم نے یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے، حساب کتاب نہیں لیں گے، بلکہ اس کے لیے تو ہم نے تمہاری حفاظت بھی کی ہوئی ہے، تمہاری نگہداشت کا پورا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم دیکھیں دنیا میں کیا کرتے ہو. وہ اس اپنی جو منزل ہے تمہاری موت، اور موت تک ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں. موت خود بندے کی حفاظت کرتی ہے تاکہ موت سے پہنچنے سے پہلے کہیں تم کچر پچر نہ کر دیے جاؤ، رگڑ نہ دیے جاؤ، موت کے منہ میں نہ چلے جاؤ، ناگہانی حادثات تمہیں پیس کر نہ رکھ دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 160 محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ہر شخص کو ایسے حادثات سے بچاتے ہیں، ایسی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ان کی پاسبانی کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں ہے. یعنی جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھا کہ اس حادثے سے یا اس مصیبت سے یا اس بیماری سے اس کی موت واقع ہوگی، تو اس کو وہ بچا لیتے ہیں. باقی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، وہ اس کی چونکہ موت نہیں لکھی ہوتی اس حادثے سے، تو اللہ کریم اس کو اس فرشتوں کے ذریعے بچا لیتا ہے. جیسے کرونا میں دیکھیں کئی لوگ جو ہیں وہ مر گئے پوری دنیا میں، ساری بات ہے ان کی موت اسی میں لکھی ہوئی تھی. اگر یہ باتیں ذہن نشین ہو تو پھر انسان کرونا سے ڈرتا نہیں ہے، کرونا سے ڈرتا نہیں بلکہ حقیقت حال تک بھی پہنچ جاتا ہے. جو کچھ سسٹم ہوا ہے گڑبڑ کا، بس اتنا ہی کہوں گا، جو کچھ سسٹم ہوا ہے گڑبڑ کا پوری دنیا میں، پاکستان پہ جو پابندیاں جس کی بہانہ بنا کے لگایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے سارا. جیسے حج کی پابندی اب لگی ہوئی ہے یا عمرے کی، بس اللہ تعالیٰ فضل کرے گا نا اس خطے پہ. کیونکہ میں بار بار آپ سے یہی کہتا ہوں، پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ. پاکستان دنیا کی سب سے طاقتور ترین طاقت ہے، طاقتور ترین ملک ہے. یہ کافر یہاں جرت نہیں کر سکتا. ایک آیا تھا رشیا، ایک رشیا آیا تھا، 10 سال میں ہم نے اس کو پیس کے رکھ دیا ہے. اب صدیاں سال اٹھانے کے قابل نہیں ہے ابھی. اب دوسرا آیا ہوا ہے امریکہ، اسی طاق میں کہ یہ بلا کیا ہے. چند ایک نوجوان جو غریب طلبہ تھے مدرسوں کے، انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو پیس دیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ منہ کی کھائے گا. کیونکہ قیامت کی آخری نشانی جو حضور کریم علیہ السلام نے بتائی ہے وہ یہ کہ ایک آگ لگے گی جو مشرق سے مغرب کی طرف جائے گی. یہ آخری نشانی لگی ہوئی ہے، پوری ہو رہی ہے. آگ لگی ہوئی ہے افغانستان میں، اور یہ ہمارے جتنے بھی ساتھ ملک کا علاقے ہیں، ملک ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مغرب کو جا کر بھسم کر دے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت ہوگی. یہ تیسری نشانی. اب میں اس حدیث کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ وقت نہیں ہے، درس قرآن بھی ہے ویسے بھی. تو بہرحال انسان کو اگر ان حادثوں، ان مصائب کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ 1 سیکنڈ بھی اس کائنات میں زندگی نہ گزار سکتا. غیر متوقع حادثات اور اچانک آفات کے جو چکر چلتے ہیں، جیسے زلزلے ہیں، آندھیاں ہیں، سیلاب ہیں، ایسی وبائی امراض ہیں، اس سے انسان کا بچ نکلنا کسی معجزہ سے کم نہیں ہے.
ہر شخص کو ہی اپنی زندگی میں موجودہ کورونا ہی دیکھ لیں، بار بار تجربہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی غیر مرئی طاقت، نہ نظر آنے والی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ 160 فرشتے ڈرا کرے، ورنہ وہ اسے جیسے سانپ چھو کر نکل جاتا ہے، انسان کسی ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ صحیح سلامت نکل آتا ہے۔ زلزلوں میں کافی مہینوں کے بعد ایک شخص کو عورت تھی نکال لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہاں بھی کوئی انتظام تو کیا ہوگا نا خوراک چیز کا۔ بہرحال مہلک بیماری کا جو حملہ ہوا، اس سے یا کسی اور ایسی آفات سے انسان کا بچ نکلنا یہ معجزہ سے کام نہیں ہے، تاکہ اس کے اعمال کو محفوظ کیا جائے، اسے مقررہ موت تک لایا جائے، تاکہ وہ کوئی ایسی دلیل پیش نہ کر سکے۔ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔